جس نے میری طرف سے کوئی ایسی حدیث بیان کی جسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے بلکہ موضوع من گھڑت بات ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں ہی منسوب کر دی گئی ہے، تو وہ جھوٹوں میں کا ایک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ احادیث کے سلسلے میں حد درجے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب کی جائے، کیونکہ آپ کی باتیں ترجمان ہے وحی کی۔ آپ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت در حقیقت علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کی طرف غلط بات کی نسبت ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وحی الہی کی ترجمان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، گویا کہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ بات بذریعہ وحی نازل فرمائی ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بنیاد ہے شریعت کے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے شریعت کے سوتے ابلتے ہیں، احکام نکلتے ہیں، شریعت کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی غلط بات منسوب ہو جائے گی تو اس پر احکام کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور اس سے کئی غلط مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ تو شریعت کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ احادیث کی حفاظت ہو اور ذخیرہ احادیث کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو من گھڑت باتوں سے الگ رکھا جائے، کیونکہ وہ شریعت کی بنیاد ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمہ لیا، قرآن کریم کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے احادیث کی حفاظت بھی ضروری، کیونکہ احادیث کے ذریعے قرآنی معانی و مفاہیم کی اور مراد الہی کی تعیین ہوئی ہے۔ اللہ نے گویا کہ اس طریقے سے احادیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع احادیث کو، من گھڑت احادیث کو مختلف مقاصد کے تحت، ان میں سے کچھ مقاصد برے بھی تھے، کچھ مقاصد بحیثیت مقصد، ایک مقصد کے اعتبار سے ان کی نظر میں اچھے رہے ہوں گے، ان کی خاطر بھی احادیث کو گڑھنے کا کام کیا گیا۔ اللہ جزائے خیر دے محدثین کو کہ ان حضرات نے غور و فکر کر کے اس طرح کی تمام احادیث کو بالکل الگ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ تو قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات غلط طریقے پہ منسوب کر کے چلائی جا رہی ہے اور آپ تک وہ بات پہنچ گئی ہے۔ الحمدللہ کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے تحقیق بہت آسان ہے، اس کے باوجود بھی کوئی غلط بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں تھی، من گھڑت طریقے پہ، چاہے وہ پرانی بات ہو چاہے کوئی نئی بات ہو، اس کو لوگوں نے چلا دیا، چاہے زبان سے اس کو پھیلا دیا یا تحریر کے ذریعے اسے عام کر دیا، سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا۔ اب آپ تک وہ چیز پہنچتی ہے۔ اب جب آپ اسے آگے بھیج رہے ہوں گے تو یہاں آپ کی بھی ذمہ داری شامل ہوگی کہ آپ صحیح بات کو آگے منتقل کر رہے ہیں یا جھوٹوں میں کے ایک جھوٹے آپ بھی بننے جا رہے ہیں، کیونکہ احادیث کے معاملے میں تو صریح ہے روایات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف اس بات کو منسوب کیا جو میں نے کہی نہیں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس مضمون کی کئی روایتیں متعدد الفاظ میں آئی ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں، جن تمام کا لب لباب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کی نسبت
جو حدیث نہیں ہے اسے حدیث کہنا اور حدیث کے طور پہ اسے مشہور کرنا اور فرمانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ حرام عمل ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ اب اتنی سخت وعید کے بعد بہت محتاط ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ جب بھی کوئی حدیث ہم تک پہنچے، اگر ہمیں واقعی اطمینان ہو، یقین ہو کہ یہ حدیث معتبر حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اسے اچھے مقاصد کے تحت آگے لوگوں تک منتقل کیجیے، پھیلائیے۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے، علم نہیں ہے، تو کسی اہل علم سے رابطہ کر لیجیے۔ آج کے دور میں اہل علم سے رابطہ بھی بہت آسان ہے۔ اور اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر ان باتوں کو آگے شیئر نہ کیجیے، کیونکہ اگر آپ نے شیئر نہیں کیا، منتقل نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غلط بات آپ آگے منتقل کرنے والے بن گئے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔ یعنی جو بہت سے لوگ جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کر کے جھوٹے بن رہے ہیں، یہ شخص بھی اس بات کو جو آگے منتقل کر رہا ہے، آگے بیان کر رہا ہے، یہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ تو اب نجات کا راستہ کیا ہے؟ اہل علم سے تحقیق کے بعد، کسی چیز کی صحیح معلومات کے بعد ہی اسے آگے منتقل کیا جائے، کیونکہ اگر اس فتنے کی روک تھام نہیں ہوگی تو بڑے پیمانے پہ غلط باتیں لوگوں کے درمیان رائج ہو جائیں گی، اور اس سے کہیں نہ کہیں بہت بڑا نقصان پیدا ہوگا۔ بہت سے لوگ طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے نظریات خراب ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے عقائد خراب ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ غلط اعمال میں مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سختی کی گئی کہ ہر بات کی تحقیق ضروری ہے۔